تو بھائیو اس مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 15 شعبان کا روزہ رکھیں گے تو پچھلے شعبان سے لے کر اس شعبان تک اس کے جتنے گناہ ہوں گے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے، اور ان گناہوں سے مراد وہ صغیرہ گناہ ہیں، کبیرہ گناہ تو توبہ سے ہی بخشے جاتے ہیں۔ تو یہ روزہ رکھنے کا کیوں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اس لیے کہ آگے رمضان کا پورا مہینہ روزے رکھنا تھا، تو آدمی کے خیال میں ہوتے کہ پورا مہینہ روزے کیسے رکھیں گے، ایک روزہ رکھ کر آدمی کو تھوڑا ڈھالنا مقصود تھا۔ پھر رات کی عبادت اللہ کے نبی نے فرمائی، تو اس لیے عبادت کیوں ہوگی کیونکہ آگے پورا مہینہ تراویح پڑھنی ہوتی تھی، تو اس لیے کہ ایک رات میں عبادت کر لیں گے تو تھوڑی سی طبیعت اس میں بھی عبادت کرنے کی بن جائے گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 15 شعبان کے بعد جو ہے روزے نہ رکھیں۔ اس سے کہ من نے کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر شفیق بھی تھے۔ خاص طور پر شعبان کے بالکل آخر میں روزہ رکھنے سے منع فرمایا، تاکہ یہ نہ ہو کہ روزہ شعبان میں اتنا زیادہ رکھ لیں اور رمضان میں کمزوری ہو جائے اور رمضان کے روزے نہ رکھے جا سکیں۔ اس میں عبادت کیا ہے؟ عبادت اس میں کوئی زیادہ نہیں، اجتماعی عبادت کوئی نہیں ہے۔ گھر کو مسلح بنائیں اور گھر میں بیٹھ کر عبادت کریں، نوافل پڑھیں، دعا مانگیں، تلاوت کریں، توبہ ہے، استغفار ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے۔ ہاں کوئی اجتماع مراد نہیں ہے، جیسے چراغاں کی جا ہوتی ہیں اور اعلانات ہوتے ہیں اور صلاۃ التسبیح کا اہتمام کیا جاتا ہے، یہ اللہ کے نبی سے کوئی بھی ثابت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اچھے طریقے سے اس رات میں عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔